صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ الحلیم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ از الحلیم, the forbearing and loves forbearance in all matters. اللہ تعالیٰ الحلیم ہے اور ہر معاملے میں حلم پسند کرتے ہیں. الحلیم وہ ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے, تمام قدرت رکھتے ہوئے, تمام علم رکھتے ہوئے اور اتھارٹی رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتے اور معاف کرنا پسند کرتے ہیں. He delays punishment and gives chances. حلم کا مطلب ہوتا ہے to be patient when one can be angry. It is to be deliberate and not to be hasty. اس میں جلد بازی اور بدحواسی بالکل نہیں ہے. صبر اور تحمل سے کام لینا. It means to be intelligent and not to lose control. حلم کا اپوزٹ ہے ہیسٹ یعنی بدحواسی. حلم کا اپوزٹ ہے foolishness یعنی کہ بے وقوفی اور ناسمجھی. امام غزالی نے اللہ تعالیٰ کے نام الحلیم کے بارے میں فرمایا کہ الحلیم observes disobedience to him, yet anger does not incite him, nor does wrath seize him, nor do haste and recklessness move him to rush to take vengeance, even though he is utterly capable of doing that. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کری جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے نافرمانی کر رہے ہیں, مگر غصے, غضب اور عیش کی وجہ سے جلد بازی نہیں کرتے ہیں سزا دینے میں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ امیجیٹلی سزا دے دیں. اللہ تعالیٰ کا نام الحلیم, the forbearing, قرآن میں 11 مرتبہ آتا ہے. الحلیم کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہتے ہیں, نوازتے رہتے ہیں, ایون دو جب بھی ہم نافرمانی بھی کریں تب بھی, ایون دو ہی از کمپلیٹلی کیپیبل آف ٹیکنگ ایوری تھنگ اوے. ایسا شخص جو چوری کرے, جو زنا کرے, the one who is eating haram, they are still being fed, enjoying their health, and their hearts are still beating in their chest. ہم اگر اپنی طرف بھی دیکھیں, اپنے گناہوں کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, اچھے کام کرنے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں, اچھائی کے موقع اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہوتے ہیں, اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ہمیں اولاد دیتا ہے, ہمیں سونے کے لیے اچھی جگہ دیتا ہے, ہمیں آرام دیتا ہے, ہمیں امن اور امان دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے, بہترین علم رکھتا ہے ہمارے گناہوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہیز ڈیپ نالج آف آر سنس. جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو فل نالج آف ہاؤ دے ہارمڈ اس, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کمپلیٹلی واٹ وی ڈیڈ اینڈ واٹ وی انٹینڈیڈ ٹو ڈو. اگر ہم نے کوئی غلطی نہیں کری تو کس وجہ سے نہیں کری, کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کری کہ ہمیں موقع نہیں ملا, یا ہم نے اپنے آپ کو روک لیا. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور جو کسی شخص نے کیا ہے اس کی ہر بات کا بدلہ دیں, تو اس دنیا میں کوئی بھی سلامت نہیں بچے گا. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اور ہر بات کا کمپلیٹ علم رکھتے ہیں. اور اگر ہم اس بارے میں سوچیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے, if we reflect on his greatness, اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے, تو اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت کم چیزیں کرنے کو بولا ہے, بہت ہی تھوڑی چیزیں کرنے کو بولا ہے. He asks us to do very little and he forgives great sins. He delays punishment and he gives chances, so we must hasten to ask for forgiveness. حلم میں حکمت بھی آتی ہے. حلم نالج کے ساتھ ہوتا ہے, حلم پاور کے ساتھ ہوتا ہے. اٹ کمز فرام اے پوزیشن آف اتھارٹی. یعنی کہ غلطی کرے کوئی شخص اور اس سے ہائر پوزیشن میں ایک شخص کو پورا علم ہو کہ اس نے کیا غلطی کری ہے, اس کو پوری اتھارٹی ہو اس کو سزا دینے کی, مگر وہ اپنی حکمت کے ساتھ اس کو سزا نہ دے اور چانس دے دے. ابن القیم said, Allah subhanahu wa ta'ala is al-Halim, the forbearing, and he does not hasten the punishment for his slave,
and he gives him chance so that he may repent from his sins. حلم اور استدراج میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حلم جب ہوتا ہے جب کہ پنشمنٹ کو ڈیلے کرا جائے، چانس دیا جائے کہ معافی مانگ لیں، غلطیاں کرنی چھوڑ دیں، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں. استدراج کیا ہوتا ہے کہ پوزیشن آف اتھارٹی میں کوئی شخص ہو اور وہ چانس دے کہ غلطیاں کرو، جاؤ اور گناہ کرو، اور چانسز دیں کہ جو برائی میں جو شخص پڑا ہوا ہے وہ اور برائیاں کرے، تاکہ جب اس کو پنش ملے، جب اس کو سزا ملے تو وہ بہت بڑی سزا ملے. Sometimes as a form of punishment, Allah Ta'ala leads a person from one sin to another. And it is because of an evil that is within themselves that Allah knows best کہ اس شخص میں اتنی برائی ہے اور یہ شخص کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور گناہوں پہ گناہ پائل اپ ہونے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں پتہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہم یہ سوال کرتے ہیں یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگوں کو کیوں نہیں سزا دیتے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مزید گناہ کریں اور اپنے اوپر گناہوں کو پائل اپ کرتے جائیں. Allah takes them from one sin to another without punishment. He continues to feed them and they think no harm will come to them. This is istidraj. This is the worst kind of punishment. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اکثر بڑے بڑے کفار، جو دین کے جو دشمن، جو انبیاء کرام کے دشمن، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھا ہے کہ ایسے موقع دیے ہیں کہ وہ مزید گناہ کریں اور ان کو پھر کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ القلم میں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. So leave me, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the matter of whoever denies this statement. We will progressively lead them to punishment from where they do not even know. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ اللیل میں فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. We will ease him towards difficulty. اور اس کا مفسرین یہ مطلب بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ makes sinning easy. when اللہ تعالیٰ makes sinning easy کہ ایک برائی سے دوسری برائی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے، تو that is a form of punishment and that is not حلم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں ملنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم سے جس حالت میں بھی تھے، سفر کی جس حالت میں تھے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے اور بہت خوشی سے، گرم جوشی سے ملے رسول اللہ علیہ وسلم سے. اور ان کے ساتھ ایک اور بھی صحابی تھے جو کہ اپنے گروپ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو گریٹ نہیں کرا، بلکہ پہلے گئے، انہوں نے کپڑے بدلے، نہائے، تیار ہوئے اور پھر آ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کامنٹ کیا کہ verily you have two qualities beloved to Allah. They are forbearance and patience. یعنی الحلم and الصبر. Abu Hatim said, forbearance is most graceful when it is given despite having the power to take revenge. So, how to live by this name? Have hilm, practice hilm. جلد بازی نہیں کریں، لوگوں کو معاف کرنا پسند کریں، بدلہ نہ لیں. جب آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ آپ لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں، ان کی برائی کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اس کے بجائے حلم استعمال کریں. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سے جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ، اپنے سے جو لوور پوزیشن میں لوگ ہیں ان کے ساتھ. فضیل ابن ایاد نے کہا If a man comes to you complaining about another man, then say, "Oh brother, forgive him, as forgiveness is closer to righteousness." If he says, "My heart cannot tolerate forgiveness, but rather retaliation, as Allah Almighty has commanded me," then say, "If you must, then do so in the best manner, and retaliate with the same measure which you were afflicted. Otherwise, turn to the door of forgiveness. Verily, the door of forgiveness is wider. Whoever forgives and sets things right, his reward is with Allah. The one who forgives will sleep comfortably in his bed, and the one who avenges will toss and turn over his affairs." اور یہ یاد رکھیں کہ حلم اور حکمت کی وجہ سے اللہ کبھی کبھی ظالموں کو اور گناہ کرنے کے موقع دیتے ہیں. تو سوال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کویسچن نہ کریں، بلکہ دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.